Assalamu alaikum. Dear students, today we will start the next chapter, My Financial Career, written by Stephen Leacock. This is very interesting and very amusing essay, and it will certainly make you laugh. So first of all, we will have a brief introduction of the writer. This essay is written by Stephen Leacock. Stephen Leacock was a Canadian teacher, political scientist, and writer, and he was a very famous humorist and his best known English speaking humorist in the world. He is author of more than 30 books of light-hearted sketches and essays, and Literary Lapses is one of his famous book, and My Financial Career is taken from this book. In this essay, the writer has told us about his personal experience of visiting a bank. तो इसमें उन्होंने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो नरेट किया हुआ है कि बैंक जब वो गए और वहाँ पे क्या क्या हुआ. और ऐसे के स्टार्ट में द राइटर told us that whenever he goes to bank he feels rattled, कि जब भी वो बैंक जाता था तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता था. rattle means to get nervous. और the sight of the money, the clerks, the wickets rattles him. वहाँ पे जो पैसे होते थे, जो क्लर्क्स होते थे, और जो विकेट्स मीन्स काउंटर्स, डिफरेंट काउंटर्स होते हैं, तो वो सब चीज़ें जो हैं उसको नर्वस करती थी. द मोमेंट ही क्रॉसेस अ थ्रेशोल्ड ऑफ अ बैंक ही बिकम्स एन इररिस्पॉन्सिबल इडियट. जैसे ही वो बैंक की दहलीज पर कदम रखता था तो वो गैर ज़िम्मेदार अहमक इंसान बन जाता था. तो एक दफ़ा क्या हुआ कि हिज सैलरी वाज रेज टू $56 अ मंथ. उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाती है, $56 उसकी सैलरी हो जाती है. तो वो सोचता है कि अब इन पैसों को बैंक में रखा जाए. सो ही शैम्बल्ड इन अ बैंक एंड लुक्ड टिमिडली अराउंड एट द क्लर्क्स. तो एक दिन वो बैंक जाता है, और शैम्बल्ड मीन्स टू वॉक ऑकवर्डली, और टिमिडली मीन्स टू नर्वस. तो वो डरते डरते इधर उधर देखते हुए बैंक के अंदर दाखिल होता है, और फिर उसे समझ ही नहीं आती कि अब वो क्या करे. और फिर उसके जहन में ख़्याल आता है कि उसे मैनेजर से मिलना चाहिए. तो वो अकाउंटेंट के पास जाता है. तो अकाउंटेंट जो होता है उसकी शक्ल ही जो है ना बिल्कुल ऐसी होती है जैसे बेहिस और शैतान सिफ्त किस्म का इंसान उसे लगता है. तो उसकी जो लुक होती है वही उसे कंफ्यूज कर देती है, और उसे वो कहता है कि भी कैन आई सी द मैनेजर, कि क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ. एंड एडेड सॉलमली अलोन, और साथ में इस लफ्ज़ का इजाफा कर सकता है कि क्या अलोन मिल सकता हूँ, अकेले में मिल सकता हूँ. तो अकाउंटेंट जो है वो उसको मैनेजर के पास ले जाता है, और द मैनेजर वाज अ काम मैन. और द राइटर क्लच्ड मनी इन अ क्रम्पल्ड बॉल इन अ पॉकेट. और जो राइटर है उसने जो पैसे होते हैं अपने, उनको एक बिल्कुल तोड़ मड़ोड़ के एक गेंद की बॉल की शक्ल बना के उसने उसको पॉकेट में रखा हुआ होता है. और फिर वो मैनेजर को उसके सामने उसे कहता है कि कैन आई सी यू अलोन, कि क्या मैं आपको अकेले में मिल सकता हूँ. The manager felt that the writer had an awful secret to reveal. तो जिस तरह का उसका अंदाज़ होता है, अजीब व गरीब अंदाज़, और जिस तरह वो कहता है कि उसे अकेले में मिलना चाहता है, तो मैनेजर को लगता है कि कोई उसको कोई राज की बात करने के लिए उसके पास आया. The manager took the writer to a private room and then writer found no voice to speak. उसके सामने बैठ जाता है जाके एक प्राइवेट रूम में, और फिर उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही होती, इतना घबरा जाता है. तो मैनेजर जो है वो सोचता है कि ये कोई डिटेक्टिव है. डिटेक्टिव कहते हैं जासूस को. तो उसे कहता है कि क्या आप पिंकरटन से हैं. पिंकरटन जो है एक बरतानिया की एक सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है. सॉरी, बरतानिया की नहीं, एक अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी का नाम है. तो वो जो है उससे कहता है कि आप पिंकरटन से हैं, क्या आप उस एजेंसी से हैं. तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं पिंकरटन से नहीं हूँ. ऐसे लगता है जैसे वो किसी और एजेंसी से है. और फिर वो जो है आखिरकार उसे बता देता है कि नहीं, वो कोई डिटेक्टिव नहीं है, वो वहाँ पे एक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आया है. तो मैनेजर जो है वो कुछ रिलैक्स हो जाता है, लेकिन अभी वो सीरियस होता है. तो वो उसे कहता है कि हो सकता है कि मैनेजर समझता है कि कोई ये बैरन रॉथस्चाइल्ड का बेटा है या कोई यंग गोल्ड है. तो जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है वो एक बहुत ही अमीर ज्यूइश फैमिली है, और वो जो है समझता है कि ये उनके ख़ानदान से है, या फिर कोई यंग गोल्ड है.
تو جے گولڈ جو تھا ایک امریکن بزنس مین تھا جو کہ ایک بہت ہی امیر ترین شخص تھا. تو مینیجر جو ہے سمجھتا ہے کہ کوئی بہت ہی امیر آدمی آ گیا ہے, بہت بڑا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اس نے, اور اسے کہتا ہے کہ کیا آپ نے بہت بڑا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے؟ تو کہتا ہے جی میں نے بہت بڑا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے. اور پھر اسے بتاتا ہے کہ ہی وانٹیڈ ٹو سبمٹ $56 ناؤ اینڈ $50 اے منتھ ریگولرلی, کہ ابھی وہ $56 جمع کروائے گا اور ہر مہینے $50 جمع کرواتا رہے گا. تو جب مینیجر یہ سنتا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اتنی چھوٹی سی رقم, اور مجھے اندر اکیلے میں ایسے ملنے کے لیے آیا ہے جیسے کہ کوئی بہت ہی بڑا اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے اس نے. تو جب وہ سنتا ہے کہ $56 جمع کروانے ہیں تو وہ فوراً سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے کلرک کو آواز دیتا ہے. تو کلرک کا نام ہوتا ہے مونٹ گمری. اس کو آواز دیتا ہے کہ اس کو لے جاؤ اور اس کا اکاؤنٹ اوپن کرواؤ, کیونکہ مینیجر کے پاس تو وہی لوگ آتے ہیں نا جنہوں نے کوئی بڑے اکاؤنٹ اوپن کروانے ہوتے ہیں, اور جو چھوٹے اسمال اکاؤنٹ ہولڈرس ہوتے ہیں ان کا کام تو کلرک ہی کر دیتے ہیں. اور پھر کیا کرتا ہے وہ, ایک بہت بڑا بلنڈر کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ جب وہ جانے لگتا ہے تو اتنا بکھلا جاتا ہے, اتنا نروس ہو جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں, اسے دروازہ ہی نظر نہیں آتا, اور وہ سامنے ایک بگ آئرن ڈور جو کھلا ہوا اس کو سامنے نظر آتا ہے, اس کے اندر گھس جاتا ہے. تو وہ باہر جانے کا ڈور نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک سیف ہوتی ہے جس کا دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے, اور وہ اس سیف کے اندر چلا جاتا ہے. اور پھر مینیجر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ بھئی رستہ ادھر ہے, ادھر نہیں. اور پھر کلرک کے پاس جا کر وہ جو ہے اس کو اپنے پیسے پکڑاتے ہیں. اور پیسے وہ کس طرح پکڑاتا ہے, پیسوں کو اس نے بالکل فولڈ کر کے ایک بال کی شکل میں اس نے اس کو توڑ مروڑ کے اس کو اس طرح رکھا ہوا, ہاتھ میں پکڑا ہوا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے کلرک کی طرف پھینک دیتا ہے ایسے جیسے کوئی کرتب دکھا رہا ہو. اور پھر جو ہے وہ اسے بہت ہی, اس کا جو چہرہ ہے واز گیٹنگ پیل, جو ہے اس کا چہرہ جو ہے وہ زرد ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ انہیں کہتا ہے کہ جی پیسے جمع کرو, جیسے کوئی بہت ہی تکلیف دہ کام ہو اور اس کو جلدی سے کر لینا چاہیے. اور پھر اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ اس کو ایک سلپ دیتا ہے, اس کے اوپر اسے سائن کرنے کے لیے ایک بک دیتا ہے, اور اس طرح اس کا جو ہے اکاؤنٹ ہے وہ اوپن ہو جاتا ہے. تو اب وہ جو ہے بہت زیادہ بکھلا چکا ہوتا ہے, نروس ہو چکا ہوتا ہے, اس کا سر چکرا رہا ہوتا ہے اور پورا بینک اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے. تو وہ جو ہے وہ سوچتا ہے کہ بھی اسے اپنے موجودہ استعمال کے لیے جو ہے نا $6 جو ہیں وہ نکلوا لینے چاہئیں. اور وہ اسے کلرک سے کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا منی وڈرا کروانا چاہتا ہے. تو وہ اسے جو ہے چیک بک دیتا ہے اور چیک پھر وہ لکھتا ہے اور کلرک کو دیتا ہے. تو اس سارے کے دوران سب لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی معذور کروڑ پتی انسان ہے, جو اس کی حرکتیں ہیں. تو وہ جو ہے اس کو رائٹر جو ہے وہ چیک لکھتا ہے اور کلرک کو دے دیتا ہے. جب کلرک اس چیک کو دیکھتا ہے تو ہی واز سرپرائزڈ اینڈ آسکڈ ہم واٹ آر یو ڈرائنگ اٹ آل آؤٹ اگین, سارے پیسے نکلوانا چاہتے ہو؟ تو اس نے کیا کیا ہوتا ہے, غلطی سے اس نے, رائٹر نے جب وہ چیک لکھنے لگا ہوتا ہے تو اس نے 6 لکھنا ہوتا ہے, اس کے اوپر $6 لکھنا ہوتا ہے, اور وہ جو ہے 56 لکھ دیتا ہے اس کے اوپر. تو 56 تو اس نے سبمٹ کروائے ہوتے ہیں اور وہ سارے پھر سے نکلوانا چاہتا ہے. تو آل دا کلرکس اسٹاپڈ ورکنگ اینڈ لکڈ ایٹ ہم. تو سارے کلرک اپنا کام چھوڑ کے اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آر یو ناٹ گوئنگ ٹو ڈپوزٹ اینی مور. تو وہ اسے کہتا ہے کہ ہاں میں سارے پیسے نکلوانا چاہتا ہوں. تو وہ دوبارہ پوچھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں اندر سے ڈپازٹ کچھ بھی نہیں کروانا چاہتے؟ کہتا ہے ایوری سینٹ آف اٹ, میں ایک ایک پائی واپس مجھے کر دو, میں اس میں بالکل نہیں رکھنا چاہتا. تو اب رائٹر جو ہے اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس نے غلطی تو کر لی ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنی مسٹیک کو ٹھیک کرتا, وہ یہ پوز کرتا ہے کہ بس کہ میں بہت غصے میں آ گیا ہوں, اور یہ پوز کرتا ہے کہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ بھی اس نے جو ہے چیک جب میں لکھ رہا تھا تو شاید کسی نے میری انسلٹ کر دی ہے, اور اس وجہ سے میں جو ہے بہت زیادہ جلدی غصے میں آ جاتا ہوں. تو ایسا انسان پوز کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور اس وجہ سے کہتا ہے کہ اب میں نے اکاؤنٹ اوپن کروانے کا ارادہ ہی تبدیل کر لیا. اور پھر سب کے بعد جو ہے کلرک اسے پوچھتا ہے کہ اچھا ہاؤ ول یو ہیو اٹ, کہ آپ کس طرح پیسے کس طرح لیں گے, یہ رقم کس طرح لیں گے؟ تو اسے یہ پہلے سمجھ ہی نہیں آتا, اور پھر جب اسے سمجھ آتا ہے تو پھر اسے کہتا ہے کہ جی میں ان 50s کے 50 کے نوٹ مجھے دے دو.
ایک ہی تو 50 کا نوٹ ہوتا ہے اس کا، اور پھر جو ہے کلرک اسے ایک $50 نوٹ دیتا ہے اور ساتھ میں اسے $6 بھی دے دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ بینک سے بہت تیزی سے باہر نکل آتا ہے، اتنی اذیت اسے پہنچی ہوتی ہے، اتنا نروس ہو رہا ہوتا ہے، فوراً بھاگ کے باہر نکل آتا ہے۔ اینڈ ہی ہرڈ این ایکو آف لافٹر دیٹ وینٹ اپ ٹو دا سیلنگ آف دا بینک، اور پھر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اسے کہکوں کی بہت اونچی آواز سنائی دیتی ہے، اور اس کے بعد وہ کبھی بینک نہیں گیا، اور تمام لوگ جو اس کی حرکتوں پر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کبھی بینک نہیں جائے گا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کبھی بینک یوز نہیں کرے گا، اور جو اس کے پیسے ہوتے تھے پھر وہ اس کو اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں رکھتا تھا، اور جو اس نے سیونگ کرنی ہوتی تھی، جو بچت کرنی ہوتی تھی، ان کو سلور ڈالرز میں اپنی ساکس میں رکھتا تھا۔ اب جو ساکس تھیں وہی اس کا بینک تھیں۔ ٹھیک ہے، تو ہوپ فلی آپ نے اس کو انجوائے کیا ہوگا۔